کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا ہمارا ایجنڈا آج کی گفتگو کا 20 مئی ہو، 10 جون ہو یا آج غالباً 23 جون ہے، تو آج جو ہمارا پہلا ایجنڈا تھا وہ تھا آرٹیکل 140A پر جو ایم کیو پاکستان کی آئینی ترمیم ہے کہ مقامی خود مختاری قائم کی جائے، بلدیاتی نظام کو مؤثر، باوسیلہ اور بااختیار بنایا جائے۔ وزیر اعظم صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے ایم او یو سائن کیا ہے پی ایم ایل این نے ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم اس پر آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اب وہ طریقہ طے کرتے ہیں کہ جس کے مطابق ہم اپنے اس وعدے پر عمل درآمد کر سکیں اور آرٹیکل 140A پر ایم کیو ایم پاکستان کی آئینی ترمیم کو اسمبلی کے فلور پہ لے کیا جائے، اس پر بحث کی جائے اور پھر اسے انشاءاللہ منظور کرایا جائے۔ تو اس نقطے پر واضح پیش رفت ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہو کہ جو پوری دنیا کی جو سازشکاری میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت و احترام دیا، ایک مقام عطا کیا، بھی حال ہی میں جو جنیوا میں ہوا اور جو یہ کوششیں کئی مہینوں سے جاری تھی اور اس کا ایک مرحلہ طے ہوا، تو آج لگتا ہے کہ جب وہاں یہ پوری دنیا کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں، دنیا کے امن کے لیے اتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اور بین الاقوامی مصالحت کاری، سفارت کاری میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، تو بھائی یہ جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ان کی دہلیز پہ اختیار لیا جائے، فیصلہ کرنے کا انہیں حق دیا جائے اور ان کے بنیادی مسائل جو روزمرہ کے ہیں وہ خود حل کریں، وہ اپنی تقدیر کے مالک بنیں، ایک باقاعدہ آزاد اور مختار بلدیاتی نظام ہو۔ تو انہوں نے اس پر یہ پیش رفت کی ہے کہ ایک کتنی رکنی کمیٹی بنے گی؟ 8 رکنی، 8 تو ایک 8 رکنی کمیٹی، 2 جماعتیں پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کی ایک 8 رکنی کمیٹی کے قیام کا اعلان ہوگا، اس کے ناموں کا اعلان شاید کل تک ہم کر دیں، اور وہ 8 رکنی کمیٹی فی الفور مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر کے، ان سے بات کر کے ایک کنسنسس بلڈنگ، ایک اتفاق رائے ہم قائم کریں تاکہ جو آئینی ترمیم کے لیے ریکوائرڈ 2/3 ہے وہ ہدف حاصل کیا جا سکے، اور یہ 8 رکنی کمیٹی مشترکہ طور پر مختلف سیاسی جماعتوں کے اکابرین سے، ان کے سربراہوں سے ملاقات کر کے ایک راہ ہموار کرے گی، ایک اوپینین بلڈ کرے گی، ایک کنسنسس یا اتفاق رائے قائم کرے گی تاکہ جلد از جلد ایم کیو ایم کا یہ آئینی ترمیمی بل فلور پر آئے، اس پر بحث ہو اور اس پر ووٹنگ ہو۔ تو میرے خیال میں اس ایم کیو ایم کے مطالبے پر آج واضح پیش رفت ہوئی ہے، ایک ٹھوس یقین دہانی ہمیں کرائی گئی ہے اور ایک 2 جماعتی مشترکہ کمیٹی پی ایم ایل این کی اور ایم کیو ایم کی اور پی ایم ایل این کی مشترکہ کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے، یا اس پر اتفاق کر لیا گیا، اور اس کے ناموں کے اعلان انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا، اور یہ کام ہم بہت جلد انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں، کنسنسس بلڈنگ کا، اتفاق رائے قائم کرنے کا۔ تو پولیٹیکلی بات آگے بڑھنی چاہیے، ایک جگہ اسٹیگننٹ نہیں رہنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچے کے ایک بنیادی مسئلے کو حل کرنے کی طرف ایک پیش رفت ہوئی ہے، تو پہلی بات ہے۔ دوسرا ہمارا نقطہ یقیناً آپ کے علم میں ہے، وہ ایم کیو ایم کی گورنرشپ کا تھا۔ ایم کیو ایم نے آج بھی بہت مدلل انداز میں اپنے جو ہے وہ سارے ریزنز دے کر وہاں پر یہ قائل کیا وزیر اعظم صاحب کو، ان کی ٹیم کو، کہ بھئی سندھ کی گورنرشپ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے کہ پی ایم ایل این کیوں نہیں چاہیے، لیکن وہ معاہدہ پی ایم ایل این کو اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ پی ایم ایل این پھر اپنی مرضی سے ایم کیو ایم کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کر کے، جس طرح اب تک جو ہے وہ پی ٹی ایم 1 کے زمانے سے
جو گورنرشپ ہمیں ملی ہوئی تھی وہ جب یہ حکومت سازی ہوئی اور اس وقت بھی سے جاری رکھا گیا اور اچانک پھر انہیں ہٹا دیا گیا، تو پھر ایم کیو ایم نے یہ اصرار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سندھ کا گورنر ایم کیو ایم کا ہونا چاہیے، اور ہم اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم اسے جاری و ساری رکھیں گے، اور یہ ایم کیو ایم کا حق ہے اور سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب نے ہمارے ساتھ اصولی طور پر تو اس بات سے اتفاق کیا، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک معاہدے کے پابند بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ وہ پی ایم ایل این کا ہو، لیکن بہرحال ہم نے انہیں اس بات پر قائل کیا ہے کہ وہ معاہدہ آپ کو اس بات سے، اس حق کو استعمال کرنے سے نہیں روکتا کہ وہ آپ اپنی طرف سے ایم کیو ایم پاکستان کو دے، کیونکہ آپ کا ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ بھی تو ایک سمجھوتا ہے، پی ڈی ایم 1 کے زمانے سے ایک معاہدہ ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان نے جب آپ کی حکومت کا بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے 2 وزارتیں انہیں دی گئی اور ہم نے لے لی 2 وزارتیں، اور ان 2 وزارتوں کے ذریعے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، ان کے الائی ہو سکتے ہیں، ان کے اتحادی ہو سکتے ہیں، ہم تو ان کے حکومتی اتحادی ہیں۔ تو میرے خیال میں ایم کیو ایم کے اس مطالبے پر انہیں اگر ضرورت پڑتی ہے، جس طرح کئی سینسٹیوٹیز پیپلز پارٹی کی، کئی پیپلز پارٹی کی وجہ سے جو مجبوریاں ہیں پی ایم ایل این کی، وفاقی حکومت کی، وہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ہم انہیں سمجھ کر مسلسل اس حکومت میں شامل بھی اور ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی جہاں 10 چیزیں پیپلز پارٹی کی آپ نے ہمیں سمجھائی، آپ نے ہمیں مجبوری بتائی ان کی سینسٹیوٹیز کی، اور ہم نے وہ مانی ہے، تو اب آپ کو بھی انہیں ہماری اس مجبوری کو اور ہماری اس ضرورت کو، جو صرف ہماری نہیں ہے، ایم کیو ایم کی گورنرشپ پی ایم ایل این کے سیاسی مفادات کو بھی سر کرے گی، ایم کیو ایم کے مفادات کو بھی سر کرے گی، اور سب سے بڑھ کر وہ کراچی شہر کی جو اس وقت حالت زار ہے اسے بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کو نا امیدی سے امید کی طرف لانے کے لیے، جو ان میں ایک بد اعتمادی ہے ان میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے، جو وہاں 18 سال کی کرپٹ اور بدترین حکمرانی ہے اس سے نجات دلانے کے لیے، یا کسی حد تک ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے وہ گورنرشپ ایم کیو ایم پاکستان کو دینا ضروری ہے۔ تو ہم نے اپنے اس مطالبے کو دہرایا ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے۔ تو پی ایم ایل این نے، وزیر اعظم صاحب نے اس پر ہمیں کوئی بہت ہمیں یہ ضرور کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ اس پر آگے بات چیت کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے منع بھی نہیں کیا ہے اور اس طرح سے ہاں بھی نہیں کیا، لیکن ہم نے انہیں قائل ضرور کیا ہے کہ بھائی آپ اپنے حصے سے رہیں، جس طرح آپ نے اب تک دی ہوئی تھی آگے بھی اسے کنٹینیو کریں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس پر ہم بات کریں، اور ان کی ٹیم نے بھی کہا کہ بات کریں۔ تو دونوں مطالبات جو بنیادی تھے ان پر بات چیت آگے بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے۔ 140 پر تو ایک کمیٹی کا قیام ہو رہا ہے، اور گورنر شپ پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا مطالبہ ہمارا اربن پیکیج کا تھا، اور اس میں ری اپروپریشن کے ذریعے سے 3 ماہ کے بعد جو ہماری بنیادی ضرورت تھی اور مطالبہ تھا، اور اس پر انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی جو فائنانس کی ٹیم ہے، پلاننگ کی ٹیم ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس مطالبے کو ایکوموڈیٹ کرے گی۔ ان کی طرف سے بہرحال یہ عندیہ ہے کہ ایم کیو ایم کو اس میں ایکوموڈیٹ کیا جائے۔ تو یہ تیسری